روضۃ الاسلام ہے یہ، 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 روضۃ الاسلام ہے یہ۔ آ گئی تحریک ہے، آ گئی تحریک ہے، آ گئی تحریک ہے، چھا گئی تحریک ہے، آ گئی تحریک ہے، چھا گئی تحریک ہے۔ روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ دنیا بھر میں جائیں گے، 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 دین کو پھیلائیں گے، دنیا بھر میں جائیں گے، دین کو پھیلائیں گے، یہی تو اپنا کام ہے۔ روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ مرشد کا فرمان ہے یہ، مرشد کا فرمان ہے یہ، اللہ کا انعام ہے یہ، مرشد کا فرمان ہے یہ، اللہ کا انعام ہے یہ، میرا گلستان ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ آؤ رب کو پہچانے، آؤ رب کو پہچانے، رضا کو اس کی ہم جانے، آؤ رب کو پہچانے، رضا کو اس کی ہم جانے، یہی تو عرفان ہے۔ روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ پڑے مشکل اگر، پڑے مشکل اگر، محفل میں تو آیا کر، محفل میں تو آیا کر، ہوگی تیری مشکل حل۔ پڑے مشکل اگر، محفل میں تو آیا کر، ہوگی تیری مشکل حل، یہ تو فیضان عام ہے۔ روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ، روضۃ الاسلام ہے یہ۔ سنت نبوی پیاری پیاری، سنت نبوی پیاری پیاری، واہ امامہ واہ داڑھی، سنت نبوی پیاری پیاری، واہ امامہ واہ داڑھی، سنت۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ دنیا کی ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ گھر سے ایک مثال دیں۔ گھر میں لگا ہوا پنکھا جب تک چل رہا ہے، اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرے، آپ اس کا ہاتھ بھی روکیں گے، اس کو ڈانٹیں گے بھی۔ اس وجہ سے
اس لیے کہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، اپنے مقصد میں ہے۔ ایک چھوٹا سا بلب ہے گھر کے اندر لگا ہوا ہے، اگر آپ کا بچہ وہ چھڑی پکڑ کے اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، آپ بچے کو ڈانٹیں گے، آپ کیوں ڈانٹیں گے اس کو؟ کیونکہ وہ لگا ہوا بلب آپ کو روشنی دے رہا ہے اور اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، کسی شخص نے اپنے گھر کے اندر بھینس رکھی ہوئی یا بکری رکھی ہوئی ہے، وہ اس سے دودھ حاصل کرتا ہے، اس کو وقت پر پانی بھی دے گا، چارہ بھی کھلائے گا، یہاں تک کہ اس کی نجاست کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے۔ اور اگر یہ بندہ کہیں جانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر پیچھے کسی کی ڈیوٹی لگا کے جائے، کہ آپ نے اس کو وقت پر پانی بھی دینا ہے، چارہ بھی کھلانا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کی ڈیوٹی لگائی وہ وقت پر وہ کام نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے وہ پھر آ کے ڈانٹے گا بھی کہ تم نے جانور کو نہ پانی پلایا نہ چارہ کھلایا، وجہ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے یہ مشاہدات ہیں دین جو میں نے آپ کو، آپ جلتے ہوئے بلب کو ہاتھ میں لگانے دیتے بچے کو کہیں ٹوٹ، آپ بھینس یا بکری کو یہ خیال کرتے ہیں جو آپ کو دودھ دے رہی ہے، بچے کو کھانے کا پینے کا، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کو نقصان بھی نہیں پہنچا۔ اگر میں آپ کو یہاں سے سوال آپ کو اپنا بچہ زیادہ پیارا ہے یا گھر میں لگا ہوا بلب زیادہ؟ آپ اس کو کیوں ڈانٹتے ہیں؟ بلب سوچنے کا بچے کو ڈانٹ گہرائی سے سوچا جائے نا، اس کی وجہ یہ ہے اس کا اپنا مقصد پورا کرنا ہے، آپ اس وجہ سے اس کو راضی ہیں۔ اگر وہی بلب خراب ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن کی نظر کرتے ہیں، اب آپ بچے کو دیکھیں گے، اس کو توڑ کے دے گا تو آپ اس کو دیکھیں گے، پنکھا خراب ہو چکا ہے، آپ نے اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر پورا کرکٹ ہے، خراب ہو چکا ہوا اسٹور میں رکھ دیا، تو آپ کا بچہ جا کے اس کو دیکھ آپ اس کو روکیں گے، آپ کہیں گے اب تو یہ خراب ہو چکا ہو۔ یہ مثالیں ہیں، اب مثال کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے، اگر انسان غور چلتا ہوا پنکھا اپنی مقصدیت پر، تو آپ جب وہ پنکھا بند ہو گیا اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا آپ کا، آپ اس کی یوں ہی بھینس ہے بکری ہے وہ ٹھیک سکتی ہے، آپ کہتے چلے آپ کے پاس دیکھ چلے وہ اس کو جھکا، وہ جانور جس کو پانی چارے کا ٹائم کو فرق دیا ہوا تھا، اب آپ تیار ہو چکے ہیں تو اس کو چلے پوری وجہ کیا ہے؟ پہلے مقصد پورا کر رہی تھی، اب مقصد سمجھ آ گئی ہے بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب تک انسان اپنا مقصد پورا کرتا رہتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ بھی پھر اس بندے کی حفاظت، جس وقت وہ چیزیں اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دے آپ کی طرف توجہ نہیں کرتے، اب آپ اس کو ایسے
کمرے کے اندر اسٹور کر دیا جہاں پر نہ لائٹ ہوگی نہ پنکھا ہوگا، ڈسٹ کی بہت زیادہ ہوگی، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ اس کو صاف کرنے کی، نہ اس کی طرف توجہ کرنے کی، کیونکہ اب مقصد نہیں پورا۔ یہی مثال بندے کی جو اس دنیا میں آیا اور اپنا مقصد پورا نہیں کرتا، اس کو اٹھا کر پھر ایسی جگہ پر رکھ دیا، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ روئے، وہ کچھ مرضی کرے، پھر اس کی طرف توجہ نہیں کرے۔ اور جو لوگ اپنا مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے بلکہ جو ان کی صحبت میں آ جائے میرا رب ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے پاس اپنی عقل کے مطابق جتنی بھی ہے اس کے مطابق سب سے آسان مثال میرے پاس سمجھانے زندگی کا سب سے زیادہ آسان مثال میرے پاس وہی چیز پہلے آپ کے گھر کی چیزیں مقصدیت جب پوری نہیں ہو گئی تو آپ میں باپ کو بتاؤں کہ بچہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے، وہ ہم بندوں کو چاہیے جن کا کچھ یہ معیار بن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ انہوں نے رو رو کر اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کی چپٹیں ان کے بستروں سے جدا ہوتی ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ رات کو جب اٹھتے ہیں تو پھر رب کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سونے کو زیادہ ترغیب نہیں دیتے، وہ اللہ کی رضا کو زیادہ ترغیب دیتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے رب کو راضی کر کے اس مقام پر پہنچ جائے، یہ تو پھر بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی، تو پھر اللہ بندے سے پوچھتا بتا اب بندے تیری رضا کیا ہے؟ تو پھر چھوٹی سی بات ہے، ابھی یہ بات یہ بالکل پورا ایسا مانتا ہے، میں جس کو دکھاتے ہوئے وہ دنیا سے سائنس کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے زندہ ہوتا ہے تو کیا بات ہے، کروڑوں سائنسدان پیدا ہوتے ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردہ روحانیت کے نور کی نون کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بہت آگے، بہت آگے، اور آپ کی اجازت ہے تو مجمع کے نام سے بات جو موجود مجمع میں موجود ہے اس کی بات بیٹا جوان ہو گیا آپ تیار ہو ہمیں بتا آپ ایک ایسا جس سے ملاقات ہو جائے اس کی دنیا کے خلاف ایک سے ساری نظر بات کو نہیں سکتی اپنے بیٹے بچہ جو رب سے کرتا ہے اس بات کی بتا میرے خلاف کرتی ہے میرا پتا نہیں چلتی ملاقات بھی کیا رب آپ آپ کو کہہ کر دیکھو میرے رب سے میرا رب کی تصویر بننا
خدا اس بندے سے پوچھو بتا تیری رضا کیا ہے. کئی لوگوں کی زندگی میں گزر گئے، زندگی میں گزر گئی یہ چیز. کئی لوگوں کو اللہ نے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے عمل کو بنوا کر اللہ کو بہت کچھ دینے کے عمل تھوڑا ہو مگر کیوں ہے رب کو راضی کر کوئی آپ کا عمل رب کو راضی کر جائے جو آپ کا عمل آپ کے اللہ کو راضی کرتے ہیں پھر آپ دیکھیے گا رب کر کے دل کو کرتا گزارش کرنے والی آپ کی جو ہے پھر اللہ آپ کی قرآن پاک کیا ہے ماں خلق کو جتنا ملک کا اطلاع کیا دور جن اور انسان ہم نے عبادت لوگوں کو ہمیں یہ ہے جس جگہ پر کیا ہے خلق الموت اگر عذاب یا ہم نے ذکر سے بہت سے پیدا کیا اچھے کام کون سا ہم نے وہ انداز سے آپ کا عبادت کرتے ہیں آپ اچھے کام میرا آپ تھوڑا سا یہاں پر کاروبار سے بات تو ہے نا کوئی نہ کوئی تو کوئی مسئلہ ہے جس کی ضرورت ہے تو بیمار کا جو بیمار ہے تو ہم سے بچ جائے آپ کا فائدہ بتائیں جہاں ضرورت اور مقصد آپ سے ٹکرائیں جب سے ٹکرائیں کس جگہ پر ضرورت مقصد سے ٹکرائیں کامیابی اور جب تک دماغ پڑھنا ضرورت نہیں مقصد کاروبار کرنا کھانا کھانا اس سے زیادہ دیگر مقصد نہیں یہ ضرورت ادھر سے آسان سے اور ادھر سے دماغ کا ٹائم مقصد ہے آپ کہتے ہیں کوئی بات تعلیم کے بعد آپ نے کیا کیا ضرورت سے محبت کر کیا آئندہ ایسا نہیں ضرورت کو سائڈ میں رکھتے ضرورت کو مقصد کو احساس جس میں آپ ضرورت کو سائڈ میں رکھتے مقصد کو اللہ کو جانتے ہم قربانی بھی نہ دیں ہم نہ وقت کی قربانی دیں نہ جان کی قربانی دیں نہ مال کی قربانی دیں نہ اولاد کی قربانی دیں اور خواہش ہماری یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ کیا پتا آج جن لوگوں کا نام دنیا کی صحبت میں ہے یا دین دونوں جگہ قربانی کا استعمال ہے کوئی بھی ہو میں تفریح نہیں کرتا بنا تفریح اور بلا امتیاز جن لوگوں کا بھی جن کے پاس وقت ہے دنیا کے اندر آپ پوچھتے ہیں تو بڑی محنت ہے جن لوگوں کے پاس روحانیت آپ ان سے بھی پوچھو کہ بڑی محنت ہے تو محنت نام قربانی آپ جب قربانی دیتے ہی نہیں آپ جب وقت اللہ کو دینا ہی نہیں چاہتے جب آپ رب کی بارگاہ میں جاتے ہی نہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کے کہتے ہیں میری طرف
آپ نے یہ گویا کہ اپنے سر پر کی بات دے دی کہ میں اپنی پریشانیاں پیچھے کروں گا. آج تک کر سکتے ہیں آپ؟ آج تک تو وہ سب سے آگے تھی. جس کو پریشانیاں دور کرنی ہے نا اس کے قریب آپ اس کے پاس آپ کرنا کیا ہوگا. ایک پیچھے کرو گے دوسری آگے کھڑی ہوگی, دوسری پیچھے کرو گے تیسری آگے کھڑی ہوگی, تیسری پیچھے کرو گے دوسری آگے کھڑی ہوگی. یہ کیا ہے کہ وہ کرتا ہے کہ ایسا میں نے خود پریشانی کو دور کر مجھے بڑی سمجھداری کا ہاتھ کرتا بڑا اچھا بھی ہوں, میرے اندر ذہانت بھی ہے, میرے پاس پیسہ بھی ہے. یہ آپ کیسے دوائی سکتے ہیں, آپ دوائی خرید سکتے ہیں. دوائی پر اتنا زور کہ ڈاکٹر کے اوپر ڈاکٹر بن چکا ہے. اگر کسی کو شفا دینے سے کوئی تعلق کوئی تعلق لاکھوں روپیہ لگا دیا آپ چھوٹی سی باتیں اگر سمجھ میں آ جائے تو باتیں کو کرنے کے اور کیا پرانے پاک سے کچھ نہیں. آج تک آپ نے دوائیاں خریدی آپ کو شفا دی, اس سے آپ نے سجدے میں کچھ نہیں. اور آپ کو کیا معلوم, میں اپنے جوانوں سے بات کرتا ہوں, بوڑھوں سے بات کرتا ہوں, ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں, جوانی کے اندر لذت کا بھی تکلیف کیا ہے, تمہیں کیا پتا ہے حقیقت میں اٹھ کر رونے کی لذت کیا ہے. اس وقت میں آنکھ کو کھول کر رونا تو کچھ, مگر اس وقت کو آنکھ میں آنکھ نکل آئے کیونکہ میرے رب ڈاکٹر کو رپورٹ کے بچے کے ساتھ معاشرہ سلامہ سے لگا اس کی لذت. آپ کو کیا, آپ نے صرف اپنا مقصد دنیا کا بنا لیا, اپنے کاروبار کرنا, بات کا کاروبار کرنا. آپ یوں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا یاد کریں, آپ یوں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کاروبار ٹھیک نہیں کرتا. بندو اب کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ سارا کچھ کریں, جس نے دیا اس سے تعلق جوڑ لو, اس سے دوستی کر لو, اس کے قریب آ جاؤ. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا, اس انداز میں التجا کرتے ہیں, اس انداز میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ترس آنے لگتا ہے کہ بس آج ہی ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے. حالانکہ مسئلہ ٹھیک کرنے کا خالق اللہ ہے, ہم تو ایک محض سبب ہے, محض ایک سبب ہے. آپ میرے سامنے یا کسی ڈاکٹر کے سامنے روتے ہیں, میں نے دیکھا ہے پیشنٹ روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کیوں؟ وہ مسیحا سمجھتے ہیں نا, وہ طبیب کو مسیحا سمجھتے ہیں اور رو پڑتے ہیں. اور رونا بیکار نہیں جاتا اللہ والوں کے در پر, یہ بات یاد رکھیے گا. وہ مسیحا سمجھ کے روتے ہیں. میں مشورہ آپ کو دیتا ہوں, آپ مسیحا کو دیکھ کر اپنا دکھڑا سناتے ہوئے رو پڑتے ہیں, کبھی اس کو بھی دکھڑا سنا کے رویا کرو, اس کو بھی رویا کرو, تو پھر معاملات میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی, اور آسانی ہو جائے گی. بعض لوگ جلد باز ہوتے ہیں, ان کو اگر ٹائم بتا دیا جائے نا 2 سے 3 مرتبہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے گھڑی کا ٹائم نوٹ کیا ہوا تھا, اور ٹھیک نہ ہو تو آ کے فوراً بھی کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک تو ہوا نہیں ہے, آپ نے تو کہہ دیا تھا. اب میں تو ان کو ریٹرن کہہ نہیں سکتا کہ آپ خود بھی تو ٹھیک نہیں ہوئے نا. ٹھیک ہونے کا بھی تو ایک معیار ہوتا ہے, آپ خود بھی تو ٹھیک کریں اپنے آپ. تو خود یہ سر کا درد نکلوایا تو وہ گئے, یہ گھر کی پریشانی شوگر ٹھیک ہوئی تو وہ گئے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس در سے کینسر والے مریض بھی ٹھیک ہوئے ہیں. یقین نہیں نہ آتا. یقین پراپرٹی بیچ کے پیسہ لگانے کے بعد آتا ہے, آپریٹ کروانے کے بعد آتا ہے, نہیں نہ آتا یقین. تو ایک تعداد ہے اللہ کی رحمت سے جن کو یہاں سے فیض ملا ہے, فیض جن کو یہاں سے ملا ہے الحمدللہ. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے تعلق ہم سے جوڑا, اور اس انداز کے ساتھ 3 مرتبہ آئے, 4 مرتبہ آئے. میں سچ بات آپ کو بتاؤں تو وہ بات یہ ہے, آپ کو بار بار بلا کر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے آپ کے لیے.
اے مولا ان سے راضی ہو جا، اس بندے سے ہو جا، اور جس سے میرا رب جلدی راضی ہو جائے، جو جتنا پھر دعا میں روتا ہے، ذکر میں روتا ہے، اس کی یوں کٹتی ہے پھر پریشانی. جب رب راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو گئے. پھر کو بلانے کی، اور کوئی ہم یہاں سے آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کو جولی پھیرتے ہیں، یہ نیچے ڈبے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی آپ ڈال جائیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی آپ نہ ڈالیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، مگر ہم انشاءاللہ لنگر آپ کو کھلاتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے مہمان ہیں. پروٹوکول ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کہاں سے آنا تھا، یہ تیاری کی آپ لوگوں کے لیے، اس کے بعد تیاری کی آپ لوگوں کے لیے. جب تک آپ تشریف لاتے رہیں گے آپ کے لیے تیاریاں ہوتی رہیں گی. بتاؤ اتنی عزت آپ کو کون دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو میرے رب کا گھر ہی آپ کو عزت دیتا ہے. تو یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آنے والی ہیں. پھر اس پر عمل شروع کرتے ہیں. میں ایک حدیث پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. جن لوگوں کی قیمت بن جاتی ہے، میں نے 3 مثال آپ کو بات واضح کی کہ جن لوگوں کی قیمت بن جاتی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، ان کی اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی مگر میرے انداز سے سننا. فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میں اللہ اس کے ساتھ، خدا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اب بتائیں ذرا، اس میں کیٹاگری کے بندے واضح ہو رہے ہیں. ایک وہ جو قیمتی انسان ہے، اور ایک وہ جو گھٹیا انسان ہے، جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے. اللہ نے فرمایا اے میرے ولی اب تم نے کچھ نہیں کرنا، میں رب تیری طرف سے جنگ کروں گا اس کے ساتھ. پھر جس کے ساتھ یہ سوچ لیں آپ، جس کے ساتھ اللہ جنگ کرے گا کچھ بچے گا اس کا؟ سب بولے کچھ نہیں بچے گا اس کا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بندے کو یہ جو مقام ملا ہے، اس بندے کو یہ جو خصوصیت ملی ہے، تشریف رکھیں آپ، اس انسان کو یہ جو خصوصیت ملی، یہ خصوصیت کس چیز نے دی ہے؟ اس نے اپنے مقصد کو پورا کیا، اس لیے اس کو یہ خصوصیت ملی ہے. اب رب کہتا ہے کہ اے انسان تیری حفاظت میں کروں گا. کیوں؟ تو نے میرے احکام کی حفاظت کی. تو جب رب کسی کے ساتھ جنگ کرے گا، اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور اللہ جنگ کرے تو کیسی جنگ ہوتی ہے؟ فرمایا رب تلواروں سے جنگ نہیں کرتا، اللہ اس بندے کا دل ہی پھیر دیتا ہے. یہ کسی کھاتے کا رہی انعام. کیوں؟ اس نے میرے بندے کے ساتھ عداوت کی، اور وہ میرا بندہ جو راتوں کو اٹھ کے یہ سوئے ہوں تو وہ روتا ہے، وہ میرا بندہ جس کے پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان ہوں، وہ میرا بندہ جس نے حرام تو چھوڑا ہی چھوڑا، اس نے حلال بھی اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میرا اللہ مجھ سے جلد راضی ہو جائے. اور وہ میرا بندہ جس نے حرام تو چھوڑا ہی چھوڑا، جس میں حرام کا شبہ آ گیا، جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اس نے یہ بھی چھوڑ دیا، مجھے راضی. جس نے میرے احکام کی اتنی پابندی کی، تنہائی میں بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، لوگوں میں بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی جوانی کی حفاظت کی. اب کون ہے جو میرے اس بندے کو چیلنج کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے بندے اب میں تیری حفاظت کروں گا. من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اب بتاؤ حضرت انسان کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا قیمتی بندہ ہے، اور ہم نے اپنا آپ کیسے رکھا ہوا ہے. ہم اپنی حفاظت کر رہے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے میری بات کی تم حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں. اس محفل کا یہی مقصد ہے، ایسا کام کرو کہ اللہ تمہارا اور میرا محافظ بن جائے، اللہ ہمارا محافظ بن جائے. جہاں جیسی کرنسی ہوتی ہے نا، یہ بھی مثال آپ کو بہت کام آئے گی. جس ملک میں جو کرنسی چلتی ہے
اس سے آؤٹ کرنسی آپ چلائیں تو آپ کو چیز نہیں ملے گی. آپ کے پاکستان میں جو آپ کا پیسہ چلتا ہے، آپ کسی دکاندار کو یہاں پر آ کے ڈالر دیتے ہیں، ریال دیتے ہیں اور چیز لیتے ہیں، آپ کو دے گا وہ؟ پیسے تو آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، تو آپ کو دے کیوں نہیں رہا ہو؟ پیسے تو موجود ہیں. سوچنے والی بات ہے. میں اس پہ بڑا غور کر رہا تھا. میں بتاتا ہوں، آپ چیز بھی سامنے موجود ہے، پیسہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، مگر آپ کو چیز نہیں مل رہی. کیوں؟ دولت ہے، مگر دولت وہ چاہیے جو یہاں پر چلتی ہے، وہ دولت چاہیے. جب آپ اس کو کنورٹ کر دیں گے تو اب آپ کسی کو بھی دیں گے تو آپ کو چیز دے دے گا وہ. بالکل ایسے ہی سمجھیں آپ، جنت میں جانے کی کرنسی نیک اعمال ہے. وہ نیک اعمال کی کرنسی دیں گے تو پھر اللہ آپ کو چیز دے گا. نیک اعمال کی کرنسی دیں گے تو پھر رب اپنی رحمتوں کے یوں دروازے کھولے گا. یہ دولت جو ہماری جیب کے اندر ہے نا، یہ ادھر نہیں چلنی. اگر یہ دین میں آ گئی تو یہ بھی چل گئی. پھر اگر میری خواہش پر ہی رہی تو نہیں چلنی. آپ یہاں پر 10 روپے ایک گلے میں ڈال دیتے ہیں، 10 روپے. آپ کو ابھی اس کی قدر کا نہیں پتا، آپ کو 10 روپے سنبھالنے کا پتا ہے. ابھی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 100 50 10 جو اس گلے میں چلے گئے، اس کی قدر اور قیمت کیا ہے. یہ آپ نے کرنسی چینج کی ہے. جو جتنی چینج کرے گا وہ اتنا بڑا انعام لے لے گا. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جتنی چینج کر لے گا وہ اتنا بڑا انعام لے لے گا وہ. تو اس کی یہ وجہ ہے صدقہ و خیرات کی اتنی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیات اور احادیث میں اتنا جو اس کا مفہوم ہے، اس وجہ سے بیان کیا گیا ہے. تو یہ کرنسی اکٹھی کریں آپ اچھے اعمال کی. یہ رونا بھی ایک کرنسی ہے. یہ کس کو کھولتا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے دروازے کھولتا ہے. بندے کے 80 سال کے گناہ ہونا، کتنے سال کے تو ہونا، تو پھر یوں چاہیے کہ 80 سال نافرمانی کیا تو 80 سال عبادت بھی کرے. ہونا یوں چاہیے عقل کے مطابق. مگر اللہ کی رحمت دیکھو کیسی ہے. 80 سال کے گناہ 80 سال کی عبادت سے نہیں، 80 لمحات اگر رو کر ندامت سے گزار لیے جائیں تو اللہ 80 سال کے سیاہی کو نور میں بدل دیتا ہے. یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے چیز خریدنے کے لیے وہ کرنسی لے لی کہ جس سے چیز خریدی جا سکتی. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ باتیں اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ابھی ٹائم گفتگو کا شروع نہیں ہوا تھا، یہ ان باتوں کے اندر ہی میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. تو جو دولت آپ اکٹھی کر رہے ہیں نا، اس پر تسلی تھوڑی سی کر لیں. آج جا کے تسلی کریے گا کہ آپ کے پاس جتنی دولت ہے، آپ نے اس دولت کا کرنا کیا ہے. یہ جا کے سوچئے گا ذرا. آپ نہیں نہ سوچیں گے. میں نے یہ بات دیکھی ہے اور آپ نے بھی دیکھی ہے. جس کی اولاد نہیں نہ ہوتی یا جس کا پیچھے والی وارث نہیں ہوتا، وہ دوسرے سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کب جائے یہ نیچے تو ہم قبضہ کریں. غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ جی تو پھر اس کا سوچیں جا کر. جس رب نے دیا ہے نا اس کو دے جاؤ واپس. جس نے اتنا کچھ دیا نا اس کو دے جاؤ. جب اس کو دے جاؤ گے پھر دیکھنا آپ کو کیا کیا ملتا ہے. یہ سب بہانے ہیں ہمارے، یہ سب بہانے ہیں ہمارے نہ دینے کے. حالات خراب ہیں، بالکل غلط بات ہے. حالات بہت ٹھیک ہیں، بہت ٹھیک حالات ہیں ہمارے. ہمارے پاس جتنا بینک بیلنس ہے، جتنی گاڑیاں ہمارے پاس، جتنا کاروبار ہے ہمارے پاس، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں ہے کیا؟ بہت کچھ ٹھیک ہے ہمارے پاس. یہ تو تھا ایک نصیحت کا معاملہ جو آخر میں نے عرض کیا ہے. کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ کو آپ کے ذہن نے مشورہ دینا ہے، مگر نصیحت کی بات سن کے غور کر لینی چاہیے اس پر.
اولاد کے لیے بھی رکھیں، شریعت کہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، مگر اپنے لیے بھی کچھ رکھو۔ آپ یہ مت سوچے کہ میں نے جو کمایا تھا وہ میں نے پیچھے دے کے جانا ہے تو تب بھی میرے والد ہونے کا حق پورا ہوگا، نہ نہ نہ، جو کچھ اولاد کر رہی ہے آپ کو سب پتہ ہے، لیکن یہ کس قدر انسان کی حرص ہے، یہ انسان جو کسی کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے، بابا تیرے مرنے کا بھی کوئی انتظار کر رہا ہوگا کہ تو کب دنیا سے جائے تو میں تیرا مال ہڑپ کروں، تو کب جائے تو تیری چیزوں پہ میں قبضہ کروں۔ اگر تو کسی کی موت کا منتظر ہے تو تیری بھی موت کا کوئی منتظر ہے، پھر کتنی دیر استعمال کر لو گے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، کیا کرو گے پھر؟ بتائیں مجھے کیا کریں گے پھر؟ آپ چھوڑ کے جائیں گے کہ لے کے جائیں گے؟ آپ چھوڑ کے جائیں گے نا۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے ایک گلاس بھی اٹھا کے قبر میں لے کے جائیں، ایک گدا بھی بچھانے کی جرت نہیں ہے قبر کے اندر، کچی مٹی کے اوپر لیٹنا پڑے گا، یہ خدا کی قدرت کا فیصلہ ہے، اور سارے انسانیت بے بس ہے اس کے سامنے، اس قبر کے اندر لیٹنا پڑے گا ہمیں۔ آج وہ بندہ جس کے نخرے ختم نہیں ہوتے ہیں، میرے آقا نے زمین پہ لیٹ کے کیوں دکھایا؟ اور مت سمجھنا ان فقراء اور اولیاء کو کہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ ان کے قدم کیوں چوم رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاؤں کیوں پکڑ رہے ہوتے ہیں؟ کیا نہیں ہوتا ان کے پاس جن کے پاس اللہ ہو جائے؟ کیا نہیں ہوتا ان کے پاس جن کے پاس رب کی رضا کی چابیاں آ جائیں؟ وہ جیسا کہیں اللہ اپنی کائنات میں ویسا ہی کرنا شروع کر دے، ان کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ جو یہ کہے مولا یوں کر دے، اللہ کر دے، ان کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ جو لوگوں کی سزائیں کٹوا دیں ان کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ جو لوگوں کے گناہ بخشوا دیں ان کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ جو لوگوں کی تقدیریں بدل دیں ان کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ جو لوگ قبرستان میں سے ایسے لوگ گزر جائیں، میرا رب 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دے، بتاؤ جن کے پاؤں کی مثل دنیا میں کسی کا پاؤں نہ ہو ان کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ مگر ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے محبوب نے زندگی ایسے گزاری ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے رنگ میں رہنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے، اور ان کی جس نے خدمت کرنی ہے اس نے میرے آقا کو راضی کرنا ہے، اس نے میرے حضور کو راضی کرنا ہے۔ اور میرے آقا کی وہ حدیث، حضور نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا رزق نہ کھائے مگر متقی اور پرہیزگار۔ کیا مطلب؟ اگر جذبہ اٹھ جائے نا کبھی کسی کی دعوت کرنی ہے تو فرمایا پرہیزگار کی کیا کرو، وہ کھائے گا نہیں، وہ بہت کچھ ساتھ بھی دے جائے گا، کھائے گا تو اپنے مقدر کا مگر دے جائے گا تمہیں وہ کچھ جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا رزق نہ کھائے مگر متقی، اور تم کوشش کرو کہ متقی کے در سے تم بھی کھایا کرو، کیونکہ ان کے در پہ جو چشمے جاری ہوتے ہیں ان میں بڑا فیض ہوتا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ سنا ہوا نا نام آپ نے، بیمار ہو گیا، بڑا سخت بیمار، بڑا علاج کروایا مگر فرق نہیں پڑا، تو کسی مرید نے اپنے پیر کا حوالہ دیا، کہا ڈرتے ہوئے بادشاہ سلامت ایک بات سن لیں، کیونکہ بادشاہوں سے ڈرنا پڑتا نا۔ بتاؤ، اس نے کہا میرے مرشد کے پاس ایسا معاملہ ہے، اگر آپ جائیں تو ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ۔ اس نے کہا اچھا، مزاج تھا بادشاہ تو اس نے کہا بلاؤ اپنے پیر کو۔ انہوں نے کہا حضور وہ نہیں آئیں گے، جو صحیح پیر ہوتا ہے نا وہ نہیں جاتا، وہ اگر جائے تو مخلوق کی خدمت کے لیے بس۔ اس نے کہا رہتے کہاں پہ؟ اس نے کہا وہ جو تمبو لگا ہوا نا چھوٹا سا، بس وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اب ایک محل میں رہنے والے بندے کو تمبو کے نیچے رات گزارنے والے بندے سے ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ بات مجھے کیا سبق دیتی ہے؟ رب سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ اللہ بڑوں بڑوں کو نیچے کر دیتا ہے، ڈر کے رہنا چاہیے، غرور تکبر میں نہیں۔ اس نے کہا بلاؤ، تو وہ چونکہ اللہ والے تھے، اس نے کہا، انہوں نے کہا، فرمایا مجھے ابھی کام نہیں ہے اس سے، جب مجھے ہوگا تو میں ضرور جاؤں گا۔ اب اس کو کام ہے آ جائے، وہ ہم اس کی بات سنیں گے۔ کرو فر کے ساتھ گیا، بادشاہ تھا نا وقت کا، کرو فر کے ساتھ گیا، اندر دیکھا عبادت فرما رہے ہیں،
عبادت سے فارغ ہو، اس نے کہا یہ معاملہ ہے تو ایسا، فرمایا وہ جو سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہے نا وہ اٹھا کے کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مقدر اچھا تھا، مقدر اعتراض والی بات نہیں تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا اس روٹی میں میری شفا ہے اور وہ بھی سوکھی ہوئی، اس نے کہا پکڑو، روٹی پکڑی تو پانی کے اندر ڈال کے اس کو کھا گیا۔ فرمایا گھر جانے سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ گے، اب جاؤ آپ، ہمیں اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں۔ ابھی گھر جا رہا تھا، میرے رب نے شفا عطا فرما دی۔ یہ مت سوچو کہ اس میں شفا ہے کہ نہیں ہے، وہ کھلاتے تمہیں کچھ اور ہے، بناتے اپنے رب کو ہیں۔ یہ مت سوچو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہو بندہ اور پورا بندہ ہو، یہ مت سوچو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یوں پھونک ماری تو ہوا کیا، یہ ہوا کیا آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی بات۔ یہ بہت کچھ ہو گیا ہے، بہت کچھ ہو گیا۔ جن کی زبان پر اللہ اپنا نور جاری کرے وہاں کیا نہیں ہوتا، وہاں پڑھائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ یوں پھونک مارتے ہیں تو پانی میں شفا آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا ذائقہ بھی بدلا ہوا، تو بدلے کیوں نہ جب اللہ کا نور نکل کے اندر چلا گیا۔ تو یہ باتیں ان لوگوں کے مزاج کے نہیں ہیں جن کا اندر کا مزاج ٹھیک ہے، ورنہ کچھ کیٹیگری کے لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ معترض ہوتے ہیں، اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض، انکار پر انکار، مگر ملتا انہی کو ہے کہ جو عشق والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات اس سے ریلیٹڈ ہے، بات پر میں پیچھے ہی ختم کرنا چاہتا تھا مگر اب یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں آ گئی۔ ایسے ہی ایک اور بھی ایران کا بادشاہ تھا، اس کو بھی پرابلم ہوا اور پیشاب کا پرابلم ہوا۔ اللہ والے پھر بات جب کرنا چاہیں تو پھر کر سکتے ہیں نا، پھر ان کا بھی یوں ہی مسئلہ بنا اور پیش کر دیا۔ وہ ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے، تو پڑھانے کے بعد جب ملاقات ہوئی، اس نے کہا پیشاب کا معاملہ، آپ نے فرمایا آدھی سلطنت دے دو تو ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے، آدھی سلطنت دیتے ہو مجھے؟ اس نے، آپ کو پتہ نا جب بندہ بیمار ہو تو وہ کہتا ہے سب کچھ لے لو مجھے شریک کرو، بس مجھے سکھ کا چین آنے دو، میرے اندر میں سکھ کا سانس نہیں آ رہا، مجھے اٹھاؤ کسی طریقے، سب کچھ بیچ دو۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آدھی سلطنت دیتے ہو تمہیں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا آدھی نہیں ساری لو، یہ سلطنت ٹھیک کرو۔ آپ نے فرمایا یہ طالب علم کھانا کھا کے گئے ہیں نا، جو ان کا سالن بچ گیا نا اس کو جا کے کھا لو۔ اللہ اکبر، وہ طالب علم بھی اس زمانے کے طالب علم، ان کا اور معیار تھا۔ تو جس وقت اچھا تھا اس کا بھی مزاج، اس نے گیا من مارا نا۔ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں راز کیا ہے۔ سالن کھلانے میں بیماری کہاں جاتی ہے، روٹیاں کھلانے میں کہاں جاتی ہے؟ در حقیقت انہوں نے نفس کو مروڑنا تھا۔ یہ جو اکڑا ہوا نا بادشاہ بن کے بیٹھا، اس کو انسان بنانا تھا، اور بنا دیا نا جب اس کو انسان، تو وہ یوں جھک گیا، اور جب جھکا تو پھر کام بن گیا۔ یہ حکمت ہوتی ہے بزرگوں کی باتوں کے اندر۔ وہ جھک گیا، اس نے یوں جب انگلی لگائی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ، مولا یہ میرا کام تھا، تو اپنا بھی کر دے۔ آپ کو اللہ والوں کی باتوں کے راز نہیں سمجھ میں آ سکتے، راز نہیں سمجھ میں آ سکتے۔ انہوں نے مروڑنا ہوتا ہے اندر کو، مروڑ کے انہوں نے انسان بنانا ہوتا ہے، بنا دیا نا جس وقت تو ٹھیک ہو گیا۔ حضور اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا، فرمایا تمہارا کام جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم نے تمہاری سلطنت کو کیا کرنا ہے، جاؤ اپنی سلطنت میں رہو، تمہیں تمہاری سلطنت مبارک ہو۔ کہا یہ کہاں سے لیا معاملہ؟ فرمایا جب سلطنت چھوڑ کے آؤ گے پھر بتائیں گے کہاں سے لیا۔ تم کہو کہ میں سلطنتوں، محلوں اور بادشاہوں میں مزے بھی لوں بادشاہت کے اور یہ باتیں بھی پوچھ لوں، یہ اتنی سستی نہیں ہے۔ بعض لوگ یوں گزر رہے ہوتے ہیں نا، کھڑے کھڑے پوچھ رہے ہوتے ہیں ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، یہ اتنا سودا سستا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے رونا پڑتا ہے اللہ کی بارگاہ، اور بڑا کچھ دینا پڑتا ہے۔ یہ اتنا سستا کام نہیں کہ جیب سے نکال کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہاں، اللہ دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہاں کھڑا ہوتا ہے، کس لیے آ رہا ہے میری بارگاہ میں، لینے کیا آ رہا ہے یہ۔ بس جس نے اس کو راضی کر لیا پھر وہ اس کو راضی کرتا ہے، پھر دنیا میں بھی راضی کرتا ہے، پھر آخرت میں بھی کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے مزے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے مزے ہیں۔ میں انہی لفظوں پہ گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میرا دل کر رہا ہے بولنے کو تو آپ کا بہت زیادہ سننے کو دل کر رہا ہے،
بتائیے گا مساجد میں جمعہ بھی پڑھنے جاتے ہو آپ لوگ اور محافل میں بھی جاتے ہو آپ لوگ اور محافل میں بیان بھی سنتے ہو. میں آپ سے نہیں پوچھتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں 2 جگہ پہ جمعہ میں بیان کرتا ہوں, مجھے وہ لطف وہاں نہیں ملتا جو یہاں پر ملتا ہے. وہاں پہ سہولیات بھی اس سے زیادہ ہیں. ہم تو گرمیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کھلے آسمان میں, آپ کو پتہ ہے پنکھے لگا کے. مگر یہ ان باتوں پہ تھوڑا سا غور کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو, جو میں اشاروں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جن لوگوں کو یہاں بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ کی زیارتیں ہوں اور حضور علیہ السلام کا گنبد خضرا نظر آئے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, وہ لوگ ہی کہتے ہیں, تو پھر معاملہ پھر کوئی چھوٹا نہیں ہے, پھر بہت بڑا پھر معاملہ ہے. بس اس کو سمجھ جائیں آپ اس کو سمجھ جائیں گے نا, آپ ہماری بات کو سمجھیں, ہم آپ کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بس آتے جائیں اور یہ غرض نہ لے کر آئیں کہ حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا کہ 3-4 مرتبہ آؤ گے نا تو کام ہو جائے گا. نہ نہ نہ, کام کروانے کے لیے نہ آؤ, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آؤ. اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آؤ تو صحیح, ذرا دل کے ساتھ آؤ, اللہ سے ملنے آؤ, رب سے ملاقات کے لیے آؤ, پھر روشنی آؤں گی انشاءاللہ تعالی, کرم ہوگا پھر میرے مالک کا انشاءاللہ. سمجھ گئے نا آپ میری بات کو؟ کون کون سمجھے, ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ, جزاک. اور جو نیٹ پہ میرا بیان سن رہا ہے وہ اپنے گھر میں ہاتھ کھڑا کرے. تو ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. تو انشاءاللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. اور یہ آج کی جو محفل ہے, آج کی جو محفل یہ پچھلی تمام محافل سے بڑھ کر فیض کے اندر ہے. آج دیکھیے گا آپ یوں کیسے, یہ بھی دیکھیے گا بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ذکر کے اندر موبائل چلا رہے ہوتے ہیں, یہ کام نہیں کرنا. بعض دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے پوچھ, کہتے ہیں یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے, یہ چھوڑیں کہاں سے آ رہی ہے, آپ کو نہیں پتا چلنا یہ کہاں سے آ رہی ہے, آپ بس مزے لوٹا کریں اس کے. اور یہ لے کے دل کو بلائیں, یہ جہاں بھی گیا ہوا ہے نا, ابھی جہاں بھی گیا اس کو بلا لو واپس, اس کو آ جا بھائی وقت آ گیا. بندہ ادھر, دل کہیں اور, کوئی فائدہ نہیں ہے. وجود نہیں چاہیے, بادشاہ چاہیے آپ کا. سمجھ آ گئی بات نویس صاحب؟ آپ کا بادشاہ چاہیے. وہ بلاؤ کہاں پہ ہے, کسی کا گھر کے اندر ہوگا, کسی کا فیکٹری میں, اس کو بلا لو ذرا تھوڑی دیر کے لیے. آج کرم کی بارش برسنی ہے انشاءاللہ. اللہ روضۃ الاسلام کا مزاج کس کس کو پسند ہے؟ جس کو دل سے پسند ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, ورنہ نہیں کھڑا کرے. اب یہاں پہ ہاتھ کھڑا جس نے کیا نا, دل سے کیا نا. جب مزاج پسند ہے تو پھر تحریک کو اپناتے کیوں نہیں آپ؟ ہاتھ کھڑا کھڑا ہی مجھے جواب دے آپ. اور جو تحریک کو اپنانے کا قصد کرتا ہے کہ میں اس تحریک کا کارکن ہوں آج سے, وہی ہاتھ کھڑا کرنے, دوسرے کو کوئی زبردستی نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ہاتھ نیچے. یہ میں بھول سکتا ہوں, میری نظر سے آپ اوجھل ہو سکتے ہیں, مگر وہ دیکھ رہا ہے. جب ایک چیز پسند ہے تو لینے میں دیر کیوں کرتے ہو, لیں پھر آپ. اب آپ یہ لائٹیں ذرا بند کریں اور اندر کی لائٹیں کھلیں گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. ذکر کرنا ہے پورے وجدانی انداز میں, اور دعا کے اندر جو آج تک نہیں رویا وہ رویا کرے. یہ ولیوں کا شیوا ہے, پیغمبروں کا شیوا ہے, یہ نقل کرنا ان کی. سبحان اللہ, کیسی خوشبو اور کیسی ہوا ہے. اللہ بس یہ لائٹیں بند کر دیں نیچے سے. تمام احباب بلند آواز سے ذکر کریں گے, ایک آواز ہو کر. میں یہ دعا کروں گا اللہ تعالی ہماری دنیا بھی ٹھیک کر دے اور آخرت بھی ٹھیک کر دے. اللہ میں سکھ عطا فرما دے, دکھ دور کر دے اللہ. وما علینا الا البلاغ.